محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یہ تیسرا جمعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں رمضان کے پہلے عشرے کو اولہ رحمۃ کہا گیا اور دوسرے عشرے کو وأوسطہ مغفرۃ کہا گیا، تیسرے عشرے کو وآخرہ عتق من النیران فرمایا۔ پہلا عشرہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ بھی اس دوسرے عشرے کو انجام تک پہنچا کر تیسرے عشرے کے لیے بھی ہمیں قبول فرمائے۔ رمضان کی فضیلتیں اور اس مہینے کی اہمیت آپ حضرات جانتے بھی ہیں اور اس سے پہلے سماعت بھی فرما چکے۔ رمضان ہی کے اندر چونکہ لوگوں کو زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کے بارے میں خیال ہوتا ہے اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرے، تو جہاں وہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں زکوٰۃ جو دین کا ایک اہم فریضہ اور رکن ہے، اس کو بھی رمضان ہی کے اندر ترتیب دے کر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے زکوٰۃ کے سلسلے میں چند اہم باتیں اور کچھ خاص مسائل بیان کر دوں تاکہ زکوٰۃ ادا کرنے میں آسانیاں ہم سب کو پیدا ہو سکے۔ تو میرے دینی بھائیوں، قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ مزمل کی آخری آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو قرض حسنہ دو، اچھا قرضہ دو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اور اعمال صالحہ میں سے جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے یہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ یہ خود تمہارے لیے آخرت کا توشہ ہوگا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ اور یہ توشہ تم اللہ کے یہاں کل قیامت کے دن انشاءاللہ پاؤ گے۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ اور پھر استغفار کرنے کا حکم دیا۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور ہے، رحیم ہے، بندوں کے گناہوں خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر جہاں نماز کا حکم دیا وہیں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا، اور زکوٰۃ جس طرح سے نماز فرض تھی اور دوسری اگلی امتوں کے اوپر بھی نماز فرض تھی، روزہ اس امت پر بھی فرض ہے اور اگلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، اسی طرح زکوٰۃ بھی ایسا اللہ کا حکم ہے جو صرف اس امت ہی کے اوپر فرض نہیں بلکہ اگلی امتوں کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ اس کو قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے بڑے سلیقے کے ساتھ بیان فرمایا۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اور یاد کیجئے، ذکر کیجئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اس کتاب کے اندر بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک وعدے کے سچے تھے،
انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، اور اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے، تو وعدے کے سچے اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول بھی تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے متعلقین کو، اپنے کنبے کے لوگوں کو، اپنی قوموں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرماتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا ملت ابراہیمی پر بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ اور ایک جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ۔ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ آیت ہے کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لے لیا تھا، اللہ پاک بنی اسرائیل سے عہد لے چکے تھے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے 12 سردار مقرر کیے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو 12 قبیلے تھے، ہر ایک قبیلے کے لیے ایک ایک سردار مقرر کیا تھا، اسی کو اس میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ کب ہوں گے؟ لئن اقمتم الصلاۃ، جب کہ تم نماز ادا کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور جب تم زکوٰۃ دو گے۔ تو اللہ نے شرط لگائی کہ ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، مطلب یہ کہ ہماری نصرت، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، بشرطے کہ تم نماز ادا کرنے والے ہو اور زکوٰۃ دینے والے ہو۔ تو نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ مشروط کر دی، تو پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ کا حکم جس طرح نماز اور روزے کا حکم دوسری امتوں کے لیے تھا، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا حکم بھی دوسری امتوں کو دیا گیا تھا۔ جیسا کہ ملت ابراہیمی اور بنی اسرائیل کے سلسلے میں 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اسی طرح قوم عیسائی یعنی عیسائیت میں بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ وہ کیسے؟ قرآن ہی کے اندر اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، مریم یہ ایک کنواری لڑکی تھی، یہ شادی شدہ نہیں تھی۔ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کے بطن سے پیدا ہوئی، تو اب لوگوں نے طعنہ دینا شروع کر دیا کہ تمہاری شادی نہیں، تمہارا کوئی دولہا نہیں، تمہارا کوئی نوشہ نہیں، یہ بچہ جو تمہاری گود میں ہے سمجھ میں نہیں آتا کیسا بچہ ہے یہ۔ اور لوگ طعنہ دینے لگے، تو کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، چونکہ ہارون کی یعنی نسل اور خاندان سے تھی، اسی لیے جو ہے ادھر اشارہ کیا گیا، کہا اے ہارون کی بہن، تمہارا باپ بھی کوئی حرامی نہیں تھا، تمہارا باپ بھی غلط فطرت کا نہیں تھا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اور تمہاری ماں بھی کوئی بدچلن نہیں تھی، مطلب یہ کہ تمہارا باپ بھی نیک اور تمہاری ماں بھی نیک اور صالحہ، پھر بھی تمہاری گود میں یہ بچہ بغیر شادی کے کیسے آ گیا؟ یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ تو شرم دلائی مریم کو، تو بی بی مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کر کے جو گود میں تھا کہا کہ اس سے پوچھ لو۔ کیا کہا؟ اس سے پوچھ لو۔ تو قوم کہنے لگی ایک تو ایک غلط کام کیا، دوسرا یہ کہ مذاق اڑانا شروع کیا، ہم اس بچے سے پوچھیں جس کی زبان نہیں، جو بول نہیں سکتا، اس بچے سے ہم کیا پوچھیں گے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، چونکہ بی بی مریم کی پاکیزگی کو ظاہر بھی کرنا تھا، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کے گود میں تھیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں،
مطلب یہ کہ میں خدا نہیں، ایسا نہ سمجھو کہ میں خدا ہوں جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں، یا اسی طریقے سے میں خدا کا بیٹا بھی نہیں جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ قال انی عبد اللہ، اس کے بعد فرمایا آتانی الکتاب، کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بھی بنایا۔ تو کتاب بھی دی اور نبی بھی بنایا، وجعلنی مبارکا، اور اللہ نے مجھے بابرکت بنایا۔ اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، میں جہاں بھی ہوں اور جس حال میں ہوں، اللہ تعالیٰ کا حکم نماز اور زکوٰۃ کا جس طرح بھی ہوگا ہم ہر حال میں اس کو ادا کرتے رہے۔ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ جو حکم دے گا مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، جب تک بھی میں زندہ رہوں گا، میری زندگی باقی رہے گی، مطلب یہ کہ اللہ کے حکم کو ضائع نہیں کروں گا۔ نماز پڑھنے کا حکم دے گا نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ دینے کا حکم دے گا زکوٰۃ دوں گا، جب تک زندگی باقی رہے گی اللہ کا حکم پورا کرتا رہوں گا۔ تو میرے محترم دوستو، زکوٰۃ اور نماز کو اللہ نے ایک ساتھ بیان فرمایا، اور تقریباً قرآن کریم کے اندر ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تقریباً 25 سے 30 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کے حکم کو دہرایا ہے۔ جہاں نماز کا حکم دیا وہاں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا، اور زکوٰۃ کا حکم سپریٹ بھی بیان کیا گیا۔ تو میرے محترم دوستو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں ایک ساتھ بیان فرمائی۔ کتنے؟ 3 چیزیں ایک ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر جہاں کہیں بھی اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ غور سے سنیے، 3 چیزیں اللہ نے ساتھ ساتھ بیان فرمائی۔ ان میں پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کہیں بھی بندے کو عبادت کا حکم دیتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وعدہ کیا، جو بھی ترجمہ کے لیے، اور حکم دیا لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ کوئی بھی چیز دنیا کی چاہے وہ جتنی بھی طاقتور ہو، اللہ کے ساتھ شریک ہونے کی قدرت اور صلاحیت نہیں رکھتی۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو عبادت کرنے کا حکم دیا کسے؟ بنی اسرائیل کو۔ کس کی عبادت کرنے کا حکم دیا؟ اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد فرمایا ساتھ اللہ کی عبادت کا حکم، پھر ساتھ ہی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وہ ممبر والی حدیث کے اندر بھی ماں باپ کی خدمت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ہلاک ہو جیو وہ شخص، حضرت جبرائیل امین آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہلاک ہو جیو وہ شخص جو اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو پائے اور خدمت کر کے جنت نہ کمائے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ آمین کہی تھی۔ بہرحال اللہ کی عبادت کے بعد ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ 15ویں پارے کے اندر اللہ پاک کا ارشاد گرامی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تمہارا پروردگار تمہیں حکم دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔
تو یہ 2 آیت بالکل واضح، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتوں کے اندر اشارتاً کنایتاً حکم دیا گیا۔ اس کے بعد میرے محترم بھائیوں، ایک چیز ایمان ہے اور ایک اعمال صالحہ ہے۔ آدمی جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو سمجھو اس کے اندر ایمان آ گیا، وہ ایمان والا بن گیا۔ تو اللہ پاک جب کبھی بھی ایمان کا تذکرہ فرماتے ہیں تو اعمال صالحہ کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں۔ قرآن کریم ہی کی آیت اللہ کا ارشاد ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ بے شک جو لوگ ایمان والے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو ان کے لیے جنت الفردوس کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہوگا۔ تو یہاں سب سے پہلے ایمان کا تذکرہ فرمایا اور پھر اس کے بعد اعمال صالحہ کا تذکرہ فرمایا۔ اگرچہ صاحب ایمان کو اگر اعمال صالحہ نہ ہو تو صرف ایمان کی بنیاد پر، صرف کلمے کی بنیاد پر اللہ پاک ان کو ان کے گناہوں کی سزا دے کر جنت کے اندر داخل تو کر دے گا، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اعزاز اور اکرام کے ساتھ وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ ہاں، اعزاز اور اکرام کے ساتھ وہی شخص جنت کے اندر داخل ہوگا جس کے پاس ایمان کی بھی دولت ہو اور ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی انہوں نے کیا ہو، جیسا کہ اللہ کا حکم اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھی ہو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیا ہو، کتب علیکم الصیام، روزہ فرض کیا، روزے کے مہینے میں روزہ رکھا ہو، اور اسی طریقے سے اگر اس کے اوپر حج فرض ہے تو حج کیا ہو، صدقات، فطرات وغیرہ سب ادا کیا ہو، تو اعمال صالحہ جتنے ہیں وہ سب کے سب اگر اس نے کیا تو یہ آدمی بھی جنت کے اندر جائے گا، مگر جائے گا تو صحیح، اعزاز کے ساتھ جائے گا، اکرام کے ساتھ جائے گا، اس لیے کہ دل میں ایمان بھی تھا اور ساتھ میں اعمال صالحہ کا توشہ بھی تھا۔ اور وہ آدمی کلمے والا، ایمان والا جنت میں تو جائے گا، لیکن جو ہے اعزاز کے ساتھ نہیں جائے گا۔ اس کے لیے سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان کے اندر ریلوے کا نظام ہے، پڑوسی ملک کے اندر بھی ہے اور آج کل دوسرے بہت سارے ملکوں میں بھی ہے۔ اس میں فرسٹ کلاس کے اندر بہت سارے ہمارے بھائیوں نے سفر کیا ہوگا۔ یہ ایک کلاس ایسا ہے جو مالدار لوگ، عزت دار لوگ، یعنی صاحب وقار لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اے سی میں فرسٹ اے سی، سیکنڈ اے سی، تھرڈ اے سی ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے فرسٹ کلاس کا جو اے سی ہوتا ہے اسے بک کراتے ہیں۔ کیوں بک کراتے ہیں؟ کہ ان کا سفر عزت کے ساتھ ہو اور ان کے آزو بازو کوئی تھرڈ کلاس کا آدمی نہ بیٹھا ہو جس کی وجہ سے اسے کراہت ہو۔ لوگوں کی ذہانت ایسی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اعلیٰ کوالٹی کے ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، یہ لوگ ریلوے کے اس کلاس کے اندر سفر کرتے ہیں۔ اب جو ہے کچھ اس قسم کے لوگ بیٹھے تھے اس ڈبے کے اندر، اتفاق سے ایک پاگل دیوانہ آدمی جس کے کپڑے پھٹے ہوئے، جس کے کپڑے گندے، جن کے بال بکھرے ہوئے، جن کے ناک کے اندر بھی رینٹ اور چشمہ بھی لگا رکھا اس نے۔ آپ نے مثال کے طور پر ہمارے منڈیا روڈ کے اندر ایک پاگل اور دیوانہ بالکل اسی انداز کا پھرتا رہتا ہے، کبھی پین رکھ لیتا ہے کان کے اندر، کبھی چشمہ بڑا لگا لیتا ہے، کبھی چھوٹا لگا لیتا ہے، کبھی پینٹ ایک طرف کی جھڑ رہی ہوتی ہے، کبھی بالکل عجیب بھیس کے اندر جو ہے وہ آتے رہتے ہیں۔ یہ ایسے پاگل لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ بیچارہ بھی فرسٹ کلاس اے سی کا ٹکٹ بنا لیا اور گھس گیا اس ڈبے کے اندر۔ ایک طرف تو مالدار لوگ، جب ان کی نگاہ پڑی، ارے دیوانہ کدھر سے آ گیا بھائی، یہ فرسٹ کلاس کا ڈبہ ہے، یہاں فقیروں کی گنجائش نہیں، یہاں ذلیلوں کی گنجائش نہیں، تم اتر جاؤ۔ سارے لوگ جمع ہو گئے اور اس کو اتارنے کی کوشش کرنے لگے۔ تو بیچارہ جاتا، پھر گھوم پھر کر کے آ کر بیٹھ جاتا۔
پھر یہ لوگ کوشش کرتے، پھر ادھر سے جاتا، پھر آ کر کے بیٹھ جاتا، تو دیوانہ سمجھا کہ یہ دیوانہ ہے، اس کے پاس ہماری بات چلے گی نہیں، ایک کام کرو ٹکٹ چیک کر آنے دو، جب چیک کرنے کے لیے آئے گا تو اب ہم ان سے بات کریں گے اور پھر اس کو اتروانے کرائیں گے۔ یہ دیکھو ذلیل امیر میں یہی فرق سمجھ لینا کہ جو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ جن کے پاس ہو وہ جنت کے اندر جائیں گے تو کس طرح جائیں گے، اور جن کے پاس صرف ایمان ہے اعمال نہیں ہے جل بھن کر جنت میں تو جائے گا، لیکن کس طرح سے جائے گا۔ اب جو ہے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ چیکر صاحب آ جائیں تو ان کو ہم جو ہے کہہ کر ریکویسٹ کر کے درخواست کر کے ان کو اتارنے کرائیں گے۔ ایک تو باس آ رہی جسم سے، بیچاروں کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے۔ الغرض تھوڑی دیر کے بعد چیکر صاحب آنے کے بعد ٹکٹ کلیکٹ کرنا سب کا شروع کیا، سب کے ٹکٹوں کو دیکھتے ہی ہو کے مار کر چلتے رہے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے سارا ماجرا سنایا، کہا کہ اچھا ہم چیک کرتے ہیں۔ تو اس دیوانہ ذلیل گندے آدمی کے پاس بھی وہ ٹی ٹی جاتا ہے، جانے کے بعد اس سے ٹکٹ پوچھتا ہے تو ٹکٹ نکال کر دیتا ہے۔ اب کسی کی باپ کی طاقت نہیں کہ یہ گندا دیوانہ ذلیل رذیل پھٹے کپڑے بال بکھرے ہوئے شخص کو اس اے سی کی ڈبے سے نکال باہر کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ٹکٹ ہے، بس یہی مثال ہے جس کے پاس ایمان ہے۔ اب جو ہے ٹی ٹی نے اس کے لیے ایک سیٹ الاٹ کر دیا، ان لوگوں کے لیے بھی الاٹ کر دیا، ان کے لیے بھی، یہ اپنی سیٹ میں ہے وہ اپنی سیٹ میں ہے، دیکھا ان کے پاس اے سی کا ٹکٹ ہے تو خاموش بیٹھ گئے، اب کسی کی بھی مجال نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو یہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ جو لوگ جائیں گے یہ مالدار عزت دار لوگوں کی طرح کہ یہ سفر بھی کریں گے تو عزت کا سفر کریں گے، اکرام کے ساتھ ان کا سفر ہوگا۔ لیکن یہ صرف کلمے والے ایمان والے جن کے پاس اعمال صالحہ کی دولت نہیں، روزہ نہیں، نماز نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، صدقات نہیں، وغیرہ نہیں، تو یہ لوگ بھی جنت کے اندر جائیں گے، لیکن اس پاگل اور دیوانے کی طرح آئیں گے کہ کوئی کہے گا کہ اس کو اتار دو، کوئی کہے گا ادھر بھیجو، کوئی کہے گا ادھر بھیجو۔ اسی لیے کلمے والا جب سزا بھگت کر جنت کے اندر جائے گا تو دوسرے جنتی لوگ دیکھ کر پہچان لیں گے اور ان کو جو ہے کہیں گے کہ تم کس وجہ سے جہنم کے اندر گئے تھے، تم تو کلمہ پڑھنے والے تھے، تم کس وجہ سے جہنم کے اندر گئے تھے، تم تو کلمہ پڑھنے والے تھے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، الغرض یہ کہ جو ایمان والے اور اعمال صالحہ والے ہوں گے اللہ پاک ان کو عزت کے ساتھ جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، اور جو لوگ صرف جو ہے ان کی دولت کے ساتھ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے تو پہلے ان کو سزا جو ہے بھگتنی پڑے گی، یا پھر اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کے اندر داخلہ دلا دے، تو یہ اللہ کے فضل کی بات ہے۔ بہرحال قرآن کریم کے اندر اللہ نے جہاں نماز کا ذکر فرمایا وہیں زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا، نماز کو بھی فرض کیا تو زکوٰۃ کو بھی فرض کیا، لہٰذا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اللہ پاک کہیں گے جا تیری نماز تجھے مبارک ہو، ان کے منہ کے اوپر اٹھا کر پھینک دیں گے کہ میں نے نماز کا بھی حکم دیا تھا اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا تھا، تم نے نماز پڑھی لیکن زکوٰۃ کو کیوں چھوڑ دیا؟ ہم نے قرآن کریم کے اندر دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا اور تم نے جب عمل کی باری آئی تو صرف نماز کو لے لیا اور زکوٰۃ کو چھوڑ دیا۔ تو اسی لیے اللہ پاک کا بار بار نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر کرنا یہ بھی زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کرتی ہے۔ دوستو بزرگوں، اسی لیے اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ دے کون؟ زکوٰۃ کون دے؟ کیا ہر آدمی دے؟ عورتوں میں ساری عورتیں دیں؟ مردوں میں ہر قسم کے لوگ، ہر قسم کے مرد حضرات دیں؟ نہیں، اللہ نے اس کی مقدار رکھی، نصاب زکوٰۃ طے فرمایا کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، تو اب جو ہے تولے کا نظام تو نہیں رہا، تولہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو گرام سے سمجھیے، 87.5 گرام
87.5 گرام جس کے پاس سونا ہو، یہ صاحب نصاب ہے یا سونا نہیں، لیکن جو ہے 52.5 تولہ چاندی ان کے پاس ہے، اور گرام کے حساب سے 612 گرام چاندی یا سلور، یا یہ بھی پورا نہیں یہ بھی پورا نہیں، تھوڑا وہ تھوڑا یہ، تو اب دونوں کو ملا کر دیکھیں گے، اس کی قیمت بنائیں گے۔ 612 گرام چاندی کے برابر قیمت بنتی ہے یا نہیں؟ اگر بنتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، یہ صاحب تیسیر ہے، صاحب نصاب ہے، اور اس کی تفصیلات ہیں، جن کو سمجھ میں نہ آئے وہ انفرادی معلومات کر لیں، یہاں بیان ہے، اس کے اندر صرف موٹی اور اہم باتوں کو بیان کی جاتی ہے۔ تو دوستو بزرگوں، ایسا شخص جس کے پاس جو ہے 87.5 گرام سونا یا 612 گرام چاندی یا تھوڑا یہ اور تھوڑا یہ ملا کر 612 گرام چاندی کے برابر قیمت بنتی ہو، تو ایسا شخص صاحب نصاب کہلاتا ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہے۔ اور زکوٰۃ واجب بھی کیسے؟ ہر مہینے کے اندر اللہ نے زکوٰۃ واجب نہیں کیا، سال میں ایک مرتبہ، پورا سال جب مکمل ہو جائے اس کے بعد حساب ڈال کر زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ تو رمضان کا مہینہ جو ایمان والے لوگ ہیں یہ تو تلاش کرتے ہیں کہ نیکی کدھر سے زیادہ آئے، کدھر سے زیادہ نیکیاں ملے، تو رمضان میں ایک فرض کو 70 کے فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور ایک نفل کو فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسا موقع ہمارے ہاتھ سے چلے جائے یہ بالکل ناممکن سی بات ہے۔ تو ہمارے مومن بھائی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور ترتیب رمضان ہی کے اندر دینے کی بناتے ہیں کہ رمضان میں ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہمیں ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملے گا۔ تو بہت سارے بھائیوں کا ہمارا جو ہے ایک نظام ہے اور ان کی اپنی ایک ترتیب ہے، لیکن وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ کان کھول کر سن لیں کہ ان کی نمازیں بھی مقبول نہیں، ان کی نمازیں بھی مقبول نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ تو اللہ پاک نے ایک نظام رکھا ہے کہ غریبوں کو امیروں کے برابر کرنے کا۔ اگر سارے لوگ اپنی زکوٰۃ نکال دیں تو خدا کی قسم کوئی مسلمان غریب نہیں ملے گا، غریب نہیں ملے گا۔ لیکن زکوٰۃ کے اندر ہم کرتے کیا ہیں؟ چوری کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اپنی دولت کو چھپاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو تو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اپنے خدا کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ اللہ پاک کو پل پل کی خبر رہتی ہے، اللہ پاک ہر چیز کو جانتے ہیں۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارے دل کے اندر کیا ہے؟ جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کے اندر حکم دیا تھا اللہ پاک نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس کے بعد فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض دو، بہترین قرض، قرض حسنہ، اچھا قرض۔ کسے کہا اچھا قرض؟ کہا اخلاص سے دو، خوشنودی کے ساتھ دو، اور دل کے اندر جھجک نہ ہو، تنگی نہ ہو، وزن نہ ہو، بوجھ نہ ہو، یہ عبادت ہے، ایسی عبادت اللہ کو منظور ہے۔ لیکن ہم کیا دیتے ہیں؟ ادھر دو فقیروں کو بلایا، ادھر کیمرے والے کو بلایا، فوٹو دے بھی رہے ہیں، فوٹو گرافی بھی کرتے ہیں۔ شرم کی بات ہے کہ آپ نے اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ ارے کسے دکھانے کے لیے فوٹو گرافی کر رہے ہو؟ کیا معلوم نہیں تم بہت بڑے سخی ہو؟ اللہ تو سخیوں کو بھی جانتا ہے اور بخیلوں کو بھی جانتا ہے، جس طرح سخیوں کی تعریف کی اسی طرح بخیلوں کی مذمت بھی کی۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں جو لوگ بخیل ہیں کہ اللہ نے دولت تو ان کو دیا، دولت ان کا، مال ان کا، سب اللہ پاک کا، لیکن پھر اللہ کے مال کے اندر بخل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں بل ہوا خیر لہم، یہ ان کے لیے اچھا ہے؟ نہیں، بلکہ ان کے لیے یہ بہت نقصان دہ ہیں اور تکلیف دہ ہیں۔ بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے شر ہے اور برائی ہے۔
تو مال اللہ دے اور اس کے اندر بخیلی پن کریں، کنجوسی کریں دوستو بزرگوں، اس لیے اللہ نے ان کی مذمت فرمائی کہ یہ بخیلی کر کے پھر بھی اسے اچھا کہتے ہیں، وہ شرم کی بات ہے، یہ ان کے لیے برائی ہے، نقصان دہ ہے، آخرت کے اندر ان کو عذاب آئے گا۔ تو دوستو اسی لیے فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، جس طرح اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے اسی طرح زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ اور زکوٰۃ کی اب مقدار کیا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا 100 کماؤ 100 صدقہ کر دو، نہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ مزمل کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ سب سے پہلی آیت ہے جس کے اندر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ مکہ ہی کے اندر زکوٰۃ کا حکم ہو چکا تھا، لیکن اس کی تفصیلات مکہ میں نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ مدینہ پہنچنے کے بعد کہ صاحب تیسیر کون اور زکوٰۃ کی مقدار کیا ہو، یہ ساری تفصیلات مدینہ کے اندر آئیں۔ تو دوستو بزرگوں اس کی مقدار فرمایا 100 کما کر 100 دینے کی ضرورت نہیں، اللہ محتاج نہیں، اللہ غنی ہے، واللہ الغنی، اللہ غنی، وانتم الفقراء، اور تم فقیر ہو، مالدار ہونے کے بعد بھی فقیر، مالدار ہونے کے باوجود بھی اللہ نے فقیر کہا کہ تم سب کے سب فقیر ہو، غنی اور بے نیاز تو صرف میں ہوں۔ چنانچہ فرمایا 100 نہیں، 100 میں صنف 2.5 یعنی 2.5%، 40واں حصہ، 40 روپے میں 1 روپے، 40 100 میں 100، 40,000 میں 1,000، 40 لاکھ میں 1 لاکھ، 40 کروڑ میں 1 کروڑ، بالکل آسان، کتنا آسان کہ نوازے تو کروڑوں کا اور اللہ پوچھ رہا ہے صرف 40 میں 1 40واں حصہ۔ تو دوستو بزرگوں زکوٰۃ کی مقدار 40واں حصہ یعنی 2.5% ہمارے اوپر اللہ نے واجب کیا، فرض کیا۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہم ہی میں سے لینے والے بھی پیدا کیے کہ زکوٰۃ بھی ہم ہی دیں، اور ہم ہی میں کا کمزور اور غریب آدمی زکوٰۃ کو لے کر اپنی ضرورت میں استعمال کرے۔ پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کے ہاں جو زکوٰۃ نکالتے تھے کوئی انسان اسے چھیتے بھی نہیں تھے، ٹچ بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ میدان میں جنگلوں کے اندر جا کر رکھ دیتے، اللہ کی طرف سے ایک آگ آتی اور اسے جلا کر راکھ کر دیتی۔ اگر اللہ کے یہاں ان کا صدقہ قبول ہوتا، اور اگر قبول نہ ہوتا تو یوں ہی پڑا کا پڑا رہ جاتا تھا۔ لیکن خوش قسمتی ہے اس امت کی جو آخری امت ہے آخری رسول کی، کہ اللہ نے جو ہے ہمیں ہم ہی میں دینے والا بھی بنایا اور ہم ہی میں لینے والا بھی بنایا۔ تو آج صرف زکوٰۃ کی فضیلت اور زکوٰۃ کی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں، نہ دینے والوں کا کیا عذاب ہے، ذرا جم کر آئندہ ہفتہ جو ہے تشریف لائیں، وقت پر آئیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے عذاب کیا رکھا ہے اللہ پاک نے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔